بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الرابع البدل، چوتھی قسم توابع میں سے بدل ہے۔ سب سے پہلے تعریف، بدل کی کیا تعریف ہے؟ وَهُوَ تَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَتْبُوعِهِ، یہ ایسا تابع ہے کہ جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے ما اس حکم کی، نُسِبَ إِلَى مَتْبُوعِهِ کہ جس کی نسبت دی گئی ہے اس کے متبوع کی طرف۔ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ، اور تابع ہی مقصود ہوتا ہے اس نسبت سے، اس نسبت سے فقط تابع مقصود ہوتا ہے، دون متبوعہ، اس کا متبوع، تابع کا متبوع مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کو فقط تمہیداً ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حکم کا اصلی مقصود، نسبت کا اصلی مقصود تابع ہوتا ہے۔ وَأَقْسَامُ الْبَدَلِ أَرْبَعَةٌ، بدل کی چار قسمیں ہیں۔ الاول، پہلا، بدل الکل من الکل، بدل کل من الکل کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ مَدْلُولَ الْمَتْبُوعِ، مدلول سے مراد معنی ہے، یعنی وہ تابع کہ جس کا معنی، جس کا مدلول متبوع کا مدلول ہو، اسے کہتے ہیں بدل کل من الکل۔ جیسے جاءنی زید اخوکا، تو زید کا مدلول خارج میں اور اخوکا کا مدلول خارج میں ایک ہی ہے، جو زید ہے وہی اخوکا ہے اور جو اخوکا ہے وہی زید ہے۔ والثانی، دوسری قسم، بدل البعض من الکل، بدل بعض من الکل ہے، کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ جُزْءَ الْمَتْبُوع، وہ کہ جس کا مدلول معنی متبوع کا جز ہو، مکمل نہ ہو بلکہ جز ہو۔ جیسے ضربت زیدا رأسہ، میں نے مارا زید کو، اس کے سر کو۔ یہاں پر رأس زید کے جز پر دلالت کرتا ہے، مکمل زید پر دلالت نہیں کرتا۔ والثالث، تیسری قسم، بدل الاشتمال، بدل اشتمال ہے۔ وَهُوَ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ مُتَعَلِّقَ الْمَتْبُوعِ، وہ تابع کہ جس کا مدلول، جس کا معنی متبوع کا متعلق ہو۔ جیسے سُلِبَ زید ثوبه، زید چھینا گیا یعنی اس کا لباس چھینا گیا۔ وَأَعْجَبَنِي عَمْرٌ عِلْمُهُ، مجھے حیران کر دیا عامر کے علم نے، تو یہاں پر علم اور ثوب متعلق شمار ہوتے ہیں، نہ زید کا جز ہے نہ ہی زید کا کل ہے۔ والرابع، چوتھی قسم، بدل الغلط، بدل غلط ہے۔ وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْغَلَط، بدل غلط کس کو کہا جاتا ہے؟ اس تابع کو کہا جاتا ہے کہ جس کو غلط کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ جاءنی زید جعفر، تو زید غلط ہے، غلط کے بعد جعفر کو ذکر کیا ہے۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا حِمَارًا، تو رجلا غلط ہے، حمار بدل ہے یعنی تابع ہے، تو زید غلط ہے، رجلا غلط ہے، اور اس غلط کے بعد صحیح کو یعنی بدل کو ذکر کیا گیا ہے۔ جاءنی زید جعفر، میرے پاس آیا زید جعفر، یعنی زید غلط ہے، زید نہیں آیا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا حِمَارًا، میں نے دیکھا رجل کو یعنی گدھے کو۔ والبدل ان کان نکرۃ عن معرفۃ، بدل اگر نکرہ ہو معرفہ سے، یعنی مبدل من معرفہ ہے، بدل نکرہ ہے، اگر ایسا ہو یجب نعتہ، تو اس بدل کی صفت لانا واجب ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، بالناسیۃ، ناسیۃ کاذبۃ، تو الناسیہ الف لام کے ساتھ ہے، مبدل من ہے اور معرفہ ہے، لیکن ناسیۃ یہاں پر جو ہے وہ بدل ہے اور نکرہ ہے، لہٰذا اسی نکرہ کی صفت کاذبۃ، صفت لانا واجب ہے۔ لیکن ولا یجب ذلک فی عکسہ، لیکن اگر برعکس ہو جائے، یعنی بدل جو ہے وہ معرفہ ہو جائے اور مبدل من نکرہ ہو جائے، تو وہاں پر یہ واجب نہیں ہے، صفت لانا واجب نہیں ہے۔ ولا فی المتجانسین، اور اگر دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں تو وہاں پر بھی پھر کیا ہے؟ صفت لانا واجب نہیں ہے۔ چار صورتیں بنتی ہیں، تین صورتوں میں واجب نہیں ہے، ایک صورت میں واجب ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ کہ جب بدل نکرہ ہو، مبدل من معرفہ ہو۔ لیکن اگر برعکس ہو جائے، یا دونوں ایک جیسے ہوں، دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، تو صفت کی ضرورت نہیں ہے، صفت واجب نہیں ہے بدل کے ساتھ لانا۔ القسم الخامس عطف البیان، قسم خامس آخری قسم، اور پھر ہم اس میں معرب کی بات کو مکمل کر دیں گے، اس کا خاتمہ بھی مکمل ہو جائے گا، وہ عطف بیان ہے۔ توابع کی آخری قسم عطف بیان۔ سب سے پہلے تعریف، وَهُوَ تَابِعٌ غَيْرُ صِفَةٍ، یہ وہ تابع ہے کہ جو صفت نہیں ہوتا ہے، غیر صفت ہوتا ہے۔ یوضح متبوعہ، اور اپنے متبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ وَهُوَ أَشْهَرُ اسْمِ شَيْءٍ، یعنی یہ تابع عطف بیان شے کے دو ناموں میں سے جو مشہور ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ نحو کاما ابو حفص عمر، تو کاما ابو حفص عمر میں ابو حفص عمر دو نام ہیں لیکن عمر زیادہ مشہور ہے، لہٰذا اسی کو عطف بیان کہا جائے گا۔ ابو حفص متبوع ہے، عمر تابع ہے، عطف بیان ہے۔ وکاما ابو عبداللہ عمر، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، عمر زیادہ مشہور ہے، عمر ابو حفص کی وضاحت کر رہا ہے، دوسرا عمر ابو عبداللہ کی وضاحت کر رہا ہے۔ وقت جلدویس و بالبدل لفظاً، بعض اوقات یہ عطف بیان بدل کے ساتھ اشتباہ کر جاتا ہے لفظی طور پر، مثل قول شاعر، جیسے شاعر کا یہ شعر، انب نطارق البکری بشرن علیہ الطیر ترکبہ فکوعا، تو اس شعر کے اندر شاعر نے یہ البکری بشرن کو استعمال کیا ہے، اور ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ یہ بدل بن رہا ہے، لیکن بدل نہیں بن رہا، چونکہ قاعدہ ہے کہ طارق جو الف لام کے ساتھ ہے وہ اضافہ ہوگا الف لام دار کی طرف، چونکہ اگر ہم بشر کو بدل بنائیں، البکری کو مبدل من بنائیں، تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں مبدل من تمہیداً ذکر کیا جاتا ہے، اصلی مقصود نہیں ہوتا، لہذا وہ کلام سے اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے،
لہٰذا الطارق کو پھر اضافہ کرنا پڑے گا بشر کی طرف، اور یہ جائز نہیں ہے۔ بس پتہ چل رہا ہے کہ بشر جو ہے وہ عطف بیان ہے، بدل نہیں ہے۔ بس مکمل ہو چکی ہماری اسم معرب کے بارے میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔